پہلی مرتبہ جناب دے شہر دے اندر خدمت دین اور خدمت مذہب اہل سنت کے حوالے نال حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اتفاق نال موسم خراب ہوا ہے، دوست احباب تشریف نہیں لیا سکے، نہیں تے ایس مسجد شریف دے اندر لوکاں دا سامعین دا اجتماع پورا نہیں سی ہونا۔ اس وقت اس مجمع دے اختصار اور صورت حال دے بالکل مطابق اختصار نال دو گلاں کر کے جناب تو اجازت چاہوں گا۔ ایک گل سرکار دے میلاد شریف دے متعلق اور ایک گل اسلام دی سیاست دے متعلق۔ مجبوری دے تحت میں کلام کر رہا ہوں، ورنہ انہیں کے اجتماع دے اندر بیان میں ضیاء وقت سمجھنا۔ میرے شاگرداں دے شاگرد جڑے نا وہ بھی جلسہ کرن تے اس تو اجتماع زیادہ ہو جاتا۔ اور اگوں تو اس علاقے دے تمام ساتھیاں اپنے میں عرض کراں گا کہ جلسہ جدوں بھی رکھو پورے بندوبست نال رکھیا کرو، تمام نو اطلاع ہوئے، حاضر ہوں تو پھر ورنہ ساڈے اتنا عظیم موضوعات انہاں نو چند دوستاں دے اندر پیش کرنا یہ انہاں دے ضائع کرن دے مترادف ہے۔ ساڈا انہیں ہی زور لگنا ہے، 500 بندہ سنے تاں 10,000 بندہ سنے تاں 20,000 سنے تاں۔ تواڈے شہر وچ مکھیاں وانگو بندے ڈگنے سن، اگر موسم صحیح ہوندا اور تشہیر صحیح ہوندی اور ساڈے ساتھی ذرا خود کوشش کر کے جلسے نو کامیاب کرن دی سوچ دے۔ آئندہ واسطے حاجی جی اے سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس علاقے پہلا وہ کہڑے پنڈ آیا سمے کوٹ ناجو، تو اتے اس رکھ دو اتے مجمع بہتا ہو گیا، تو بارڈر دے کنڈے میں محسوس کر رہا کہ ہے اثرات موسم دے نے۔ میں خود مشکوک جا ہو گیا سا کہ یار پتہ نہیں جلسہ ہونا بھی ہے کہ نہیں، حالات جو انجدے نے۔ لیکن میں
جناب دے نظر پہلی گل جڑی کرن لگا نا، بلکہ میریاں دونوں گلاں نئے ساتھیاں واسطے بالکل نویاں ہوں تے پرانے ساتھیاں واسطے پہلی گل نویں ہوگی۔ میرے رفیق سفر نعت خان نعت گو محمد سلیم یادر صاحب یہ اپنا ہی لکھیا کلام پڑھ رہے سن۔ یہ پہلوں گلوکار سن، انہوں دا گر سر انداز تو دسدا پیا سی۔ اللہ پاک نے انہوں نے ہدایت بخشی، وہ چھڈ کے تے انہوں نے اللہ پاک نے صحیح دین حق اور غیرت دا پیغام نظم وچ پہنچان واسطے منتخب کر لیا۔ اللہ تعالی والا جنگ والا مشہور گویا ہے، یہ وہ پوتے شگرد نے، ہالے انہیں مائیے نہیں سنایا جڑے انہوں دی دادے دی وراثت وہ مائیے نہ نہیں سنایا لے، تسی حیران ہو جانا سی۔ اور انہاں وہ محفل اگر باہر ہوندی تو تھوڑا جہا رنگ بھی انہیں بکھانا سی۔ مسجد شریف دا احترام کرنا پہنتا ہے۔ انہوں نے ربیع الاول شریف دے چند چڑھن تو بعد اہل سنت و جماعت دا جڑا ایک عمل بندا ہے، اس عمل نو بہت اچھے انداز جنہوں نے نظم جٹا لیا ہے۔ پوری دنیا دے اتے میلاد شریف بطور عید منائی جاندی، اور تسی خود سمجھدار ہو کہ عید خوشی واسطے ہوندی ہے اور خوشی دے موقع دا نام ہے۔ اس دا غم نال تعلق نہیں، لیکن سنیاں دے اوتے ایک بڑا بڑا سوال ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا انتقال شریف ہویا ہے، یہ پکی روایت ہے۔ پیدائش کس دن ہے اس وچ اختلاف ہے۔ جمہور علماء اور حرمین شریفین دا عمل وہ ہمیشہ 12 ربیع الاول شریف نو ہی رہا ہے۔ 12 ربیع الاول نو پیدائش زیادہ مشہور گل یہ ہوئی ہے، لیکن سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ یار پیدائش دا دن ایک متعین نہیں، پکا یقینی، وصال دا دن تو مقرر ہے، متعین ہے، پکا ہے، معلوم ہے ہر کسی نو کہ 12 ربیع الاول شریف نو سرکار دا وصال شریف ہویا ہے۔ جس دن حضور دا وصال ہویا ہے اسی دن عید، یہ کوئی تک بندا؟ حتیٰ کہ ساڈے سنی حضرات عام میلاد شریف کے موقع دے شعر پڑھتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر
ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. توجہ ہے اینو ہور رنگ پڑھ دینا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس دا کسے میلاد دے مخالف نے ایک جواب لکھا ہے نیٹ دے اوپر. وہ جواب بھی سنانا. انہیں لکھا بریلوی شیر تھلے وہ شیر لکھا اتنے لکھا منہ توڑ جواب. ہوں وہ جواب سنو. اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق. یہ وہ لکھ رہے ہیں اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق. تاجدار دو جہاں دنیا سے جا رہے ہیں. غمگین ہیں کون و مکان فلک بھی اشک بار ہے. اگے خبیث نے بکواس کی تھی مگر ابلیس کے حواری بڑی دھوم سے خوشیاں منا رہے ہیں. کہندا سارا جہان 12 ربیع الاول آسمان زمین روندے پے نے غم وچ. لیکن ابلیس دے ساتھی انہاں دناں خوشیاں منا رہے ہیں. یہ انہیں لکھا منہ توڑ جواب. میں پیش کراں گا ککھ نہ چھوڑ جواب. منہ ٹوٹا تو بندہ بہت سارا بچ جاندہ ہے لیکن جی جواب چشتی دے جواب نال ککھ بچ جاوے تو موڑا. اور جناب نے پہلی مرتبہ اس اپنے علاقے شہر کے اندر جواب سننا ہے. کر دیں بیان. پہلا جواب پھر یہ وضاحت اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دا فرمان اللہ دا قرآن اہل سنت آسان ڈھگوسلے والے نہیں خیالات والے نہیں آوازاں والے نہیں اساں حق دین دیاں پروازاں والے ہیں. ہوں میں جناب نو قرآن دا حوالہ دینا وا. اساں اہل سنت ہیں اہل الجماعت ہیں. اساں سنت تے چلنے اپنی خواہش تے نہیں چل دے ہوائے نفس تے نہیں چل دے سنت تے چلنے جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دیتی ہے اساں او دے چلنے. اساں جماعت والے سونے محمد کریم دے صحابہ اہل بیت تابعین تبا تابعین اولیاء صوفیاء اللہ والیاں دی جماعت دے پیچھے چلنے آئے. توجہ ہے. ہوں اللہ دا قرآن میں ایک موٹی جی گل کرنا. میں قرآن چو یہ ثابت کراں گا. توجہ سونے ہو. میں قرآن چو یہ موٹے لفظاں دساں گا
کہ اللہ فرماؤندا ہے او فضل تے رحمت ہووے تے خوش ہو. جس بے ایمان نے شعر لکھے نے نا میں پوری دنیا نو چیلنج کر کے کہنا ایک جگہ تے اللہ فرماوے ایک جگہ تے رب فرمایا ہوئے وہ جس لے صدمہ پہنچے اس لے غم کریا کرو. خوشی دا حکم اللہ دے قرآن دا سا وکھانے ہیں. کوئی مائی دا لال کڈ وکھاوے کہ صدمہ پہنچے تے غم کرو جے او لب جاوے تے شیر دا سچا جے خوشی لب جاوے تے شیر ساڈا سچا. او سجنوں پھر سمجھو جنہ مرضی کوئی دنیا دا پڑھیا ملا ہوئے ایک کوئی سوال کر قرآن چو اللہ دے فضل تے رحمت دے اتے خوشی دا حکم اساں وکھانے ہیں تے صدمے تے دکھ دے اتے غم دا حکم تو وکھا. بلکہ غم نہ کرنا تے صدمے نو پی جانا تے او دے تے راضی ہونا جڑا دین والا ہے. اللہ دا قرآن جگہ جگہ تے ہوئی حکم کردا ہے. کی کہندے نے آ گو دے گو دا میدان رکھو ایتھے اللہ دا قرآن. میں پورے چیلنج نال کہہ رہا ہوں اللہ سونا فرماندا ہے بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. سونا رب فرماندا ہے جنت دی خوشخبری انہاں نو سناؤ. خوشی دی آیت میں اپنے خطاب دے آغاز وچ رکھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. میں مجمع دے اختصار نال گھٹ کے گل کر رہا تاکہ گل پھیل نہ جاوے پھر میرے کول سمیٹی اوکھی جانی. میں صرف عرض کرنا اگر میں علم دیاں گلاں وچ سٹا نا تو ہو سکتا ہے جناب دی سمجھ تو بالا تر ہو جان. لیکن مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب تشریف فرما نے اور حضرات بھی انشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہون گے تے میں یہ عرض کرنا کہ یاد رکھنا ساڈے علم بلاغت دا ایک مسئلہ ہے. فن بلاغت دنیا وچ پڑھایا جاندہ ہے جڑا اس دا ایک مسئلہ ہے کہ جب تقییدات ذکر نہ کیے جائیں تو اس وقت تعمیم ہی مقصود ہوتی ہے. اللہ فرماندہ ہے اس قاعدے دے مطابق اللہ سونا فرماندہ ہے وہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود پڑھتے ہیں درود بھیجتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. سمجھ نہیں آئی؟ ہوں جدوں کسی دی طرفوں سوال ہوئے اذان تو پہلا اذان تو بعد قبر تے فلاں فلاں جگہ تسی نماز تو بعد اٹھ کے کھلو جاندے ہو درود پڑھن لگ پیندے ہو. یہ دا علمی جواب ہے کہ وہ بلاغت کا فن اگر تم جانتے ہو اس کو کہو جو اعتراض کرتا ہے
اگر تم فن بلاغت جانتے ہو تو کیا تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب تقییدات اور زوائد ساتھ ذکر نہ کیے جائیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ حکم عام رکھا جائے. اللہ تعالیٰ جب ہن اینو سادے لفظیں ٹالنا رب یہ فرمانا چاہتا ہے کہ درود بھیجو، یہ نہیں سو دسیا کیڑی تھاں تے بھیجو تے کیڑے وقت بھیجو. توجہ ہے. چودھری شفیق سلیری صاحب زندہ دل بندے لگے نہیں نہ مینوں ایک گل کی. میں کہ جی تسی ملازم رہے ہو؟ کہندے نہیں جی اساں ملازمت نہیں کیتی، دل گوارا نہیں کیتا. میں کہ کیوں؟ آکھے اسی اتنی گل گوارا نہیں کردے سانوں کوئی آکھے. اور میں انہاں نوں آکھیا مڑ تہاڈی میری طبیعت رل گئی ہے، اساں بھی دنیا دے کسے نکرے جائیے نا تو دنیا دی جڈی وڈی طاقت بیٹھی ہوئے اساں گل حق دی منہ تے مارنی ہوندی ہے بھاویں دنیا دا بادشاہ بیٹھا ہو. جے سانوں کوئی کہہ دے نا کہ ایتھے انج گل نہیں کرنی تے اسی سمجھنے ہن فرض ہو گیا انج کریے. قلندر اقبال دے مطابق سیال گوڑ دا لاڑا تواڈے نال. اقبال فرماتا ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش، اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. جل شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال فرماندے نے میرے نال اپنے بھی ناراض نے تے اوپرے بھی ناراض نے. وہ اقبال کیوں؟ اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. کیوں؟ میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. مینوں کہندے نے چینی نو زہر کہو تے زہر نو چینی کہو. مینوں کہندے نے زہر نو چینی کہو، چینی نو میٹھے نو زہر کہو، زہر نو میٹھا کہو. فرماندا ہے ہو سکدا ہے میں کیویں آکھاں؟ ساڈے بزرگاں حضرت صاحب قبلہ بالکل اسی طرح دا اج دے حالات کے مطابق بند لکھیا سی. وہ بند میں عرض کرنا بہت نویں ساتھیاں واسطے انتہائی ایک زندہ فکر جڑی ہے نا اس دا سبب بن جائے گا. ساڈے بزرگاں لکھیا ہے کہ اج دا دور کیڑا عجیب چڑھیا ہے کہ اکاں دے پھل گلاب دسدے، یعنی لوکاں دیاں اکھاں انیاں بدل گئیاں ہیں. اکاں دے پھل گلاب دسدے، دریاواں دے پانی شراب دسدے. جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب دسدے. عزتاں والے، قدراں والے، شرافتاں والے، ضمیر والے لوگ پیچھے ہو گئے ہیں. ایویں تے انج دے بندے اگاں ہو گئے نے جڑے ہر پاسوں ہی ویلے نے مگر پیسے دولت مکاری دی وجہ نال اگاں ہو گئے نے. ایویں ورنہ ایمان نال دسو سنگیو ادھر ویکھو کردے گل پچا لو گے، پچا لو گے. اقبال دے علاقے دے بندے ہو انشاءاللہ جیدار ہی بنو گے. دیکھو ایمان نال دسو جس بندے نو
اپنا حلف نامہ بھی پڑھنا نہ آوے. خاتم النبیین دا ایسا لفظ جڑا ایک ساڈا 6 سالاں دا کی 4 سالاں دا بچہ ادا کر سکدا ہے، تے روز قیامت دا وہ لفظ جڑا ہر بندے بڈھی بچے دی زبان دے ان پڑھ جڑا الف نو کلی جاندا ہے نا، وہ بھی بڑی آسانی نال روزانہ کہندا ہے او قیامت تو ڈر ہے، قیامت تو ڈر، قیامت آن والی ہوں ہے، وہ قیامت دے حالات بن گئے نے. تے اگلا پڑھاوے تے مڑ بھی نہ قیامت سیدھا آوے تے نہ خاتم النبیین سیدھا آوے تے مڑ وزیر اعظم بن جاوے. یہ بڑا انوکھی گل نہیں. ہن بزرگاں مڑ صحیح نہیں آکھیا. اکاں دے پھل گلاب دسدن، دریاواں دے پانی شراب دسدن، جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب دسدن. پیسے نو سلاما نے، عمل نو نہیں، خاندانیت نو نہیں، شرافت نو نہیں، اخلاق نو نہیں. اور سجنا ساڈے پاک محمد کریم نے گل آ گئی ذہن کر دینا وا. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سونے کریم آقا نے، میلاد والے محبوب نے حضرت علی تے عمر نو فرمایا سی، عمر ایک اویس نام دا بندہ ہے، بول دے ہو عمر ایک اویس نام دا بندہ ہے، دنیا انہوں جان دی نہیں، گمنام رہندا ہے، ایک ماں رکھدا ہے او دی خدمت کردا رہندا ہے، درویش ہے، مسکین ہے. عمر جدوں ملے میں محمد دا سلام آکھی تے نال آکھی میں محمد دی امت دی بخشش دی دعا کرے. ہائے ذرا ڈٹ کے بولو کیوں پتہ نہیں کیڑے کیڑے بلائی بادشاہ تے رئیس پے ہونے نے تے محمد کریم مسکین نو لب کے تے فرماندے نے اونوں سلام آکھی. محمد پاک نے دسیا وہ محمد دس چلیا ہے سلام پیسے نو نہیں، محمد دے دین تے اللہ دے عشق نو ہے. سلامہ انسانیت نو کرے آجے، سلامہ پیسے نو نہیں کرنی آئے تے دلیاں گوڑ بہتے آ جاندے نے. کو بڑی توجہ ہے کہ نہیں؟ تو دوسرا حضور نے کیوں فرمایا وہ جا کے دعا کرائے گے میری امت دی بخشش دی. بزرگاں فرمایا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے کہ اللہ دے پیاریاں کول جا کے دعا کرانی سنت پاک نبی دی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ذرا بولو. تو سونیا میرا بھی وہی حال ہے، اپنے خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش. مطالبے غلط رکھ دے ایسا مان دے نہیں، لیکن زمانہ انج بن گیا یہ نیک بدل گیا ہے، نہ کوئی دین ویکھدا ہے نہ کوئی آئین ویکھدا ہے. گل کرتے نے پاک دعویٰ کرتے نے پاکستان کے آئین کے خلاف نہ چلیں گے نہ چلنے دیں گے، جڑا چلے گا اندر چھوڑ دیں گے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کنے وارات کنیاں تھاواں دے ہزاراں تے لکھاں دے مجمعاں وچ میں
یہ گل کیتی ہے میں کہو یارو دسو دے صحیح کیا آئین یہ کہندا جہدے کول حلف نہ پڑھیا جاوے وہ بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ میں کسی پارٹی دے حوالے نال نہیں گل کر رہا، میں صرف اپنا رونا رو رہا کہ ساڈے حالات اجدے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا انتہائی مثال پیش کرنی، جس کے بعد کوئی مثال نہ ہو۔ اگر کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا اور ایسے ہی حال کے ساتھ بنتا، میں اسی طرح کی بات کرتا۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ اور پاویں کسی نو کوڑی لگے پاویں میٹھی لگے، مثال تے مڑ دینی پیندی ہے نا، مثال ہی دتی ہے نا۔ کادی مثال دتی ہے کہ دنیا انی تے مر گئی ہے، اینے تے ضمیر مردہ ہو گئے نے ہیں تے ایہو جے لوگ جے مخالف بن بھی جان تے تاں کی آ، مینوں تے کوئی پرواہ نہیں ہوندی۔ اللہ دے فضل نال پورے ملک پھریدا ہے یار، کم از کم اساں مسلمان ہیں، ساڈے نال کوئی دھکے نال آن کے بوے ہو گل آ، دھکے نال ساڈے تے کوئی سرداری کرے ہور گل آ، جویں ہوندی پئی ہوندی صرف چھتراں نال ہی ہے، ووٹاں دا نام ہی ہوندا ہے، ہوندی صرف چھتراں نال ہے۔ پچھلیاں گلاں سانوں پتہ میں کھولدا بہتیاں نہیں، کیونکہ اس لحاظ میں بہت کمزور، پھر پچنی نہیں، ایویں الٹیاں پہ کرن گے، کئی بندے باہر جا کے مڑ الٹیاں کرن گے تے پھر فائدہ کوئی گل کرن دا۔ لیکن اتنا ایک گل ضرور ہے کہ ہے ووٹاں دا کوئی چکر نہیں۔ ساڈا اقبال بیٹھا سی اخیر بول ہی پیا، ہاں ہاں ہاں، اقبال فرماندا ہے دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے اسے آزادی کی نیلم پری، وانا جلیا یہ وہی فرعونیت ہے، وہی شہنشاہیت ہے، وہی آمریت ہے جڑی پرانی ہوتی سی، فرعون جنوں کہندے سن۔ گل صرف اینا وا اتوں کپڑا لباس وہ ہے جمہوریت دا کہ جی لوگ ایتھے لوگاں دا کوئی چکر نہیں، کو دا چکر ہے وہ جڑا یورپ والا سردار بیٹھا ہے، وہ ہوائی مخلوق دے کان مروڑدا ہے، ہوائی مخلوق اگوں اگوں کار کرو کے سارا کچھ کال اتنے تک ہی ہے، باقی ایویں ڈرامے ہی نے اتلے، توجہ نہیں فرمائی نے۔ ورنہ ایمان نال دس ہوئے آندے نے مولوی الیکشن چ نہ آوے جنہ چیر ایم اے نہ کیتا ہوئے، کوئی بھی ایم اے تو بغیر وچ نہیں آ سکتا، الیکشن نہیں لڑ سکتا ایم اے تو بغیر میں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ وہ آ سکتے ہیں جن سے اپنا حلف نامہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اچھی بولو یار کی گل ہے، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جدو ایم اے تو شرط ہے تو ہون پتہ لگا ہے بھی ایم اے وہ ہوندے نے جنہاں نو خاتم النبیین بھی نہ پڑھیا جاوے۔ اور مولانا انصر صاحب ہوراں وہ تواڈے ظفر وال دے ساڈے پرانے بیلی بیٹھے نے، مولانا انصر صاحب توجہ ہے؟ او یار پھر گل سمجھو، فؤاد چودھری سرکار ساڈے ہیں ایک، اساں سر پھریاں دے سر دے تاج،
آپ تو درود شریف سنے اگلے تو انہیں آخیا سانو یاد کوئی نہیں، انہیں آخیا دعائے قنوت کہتے یاد کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. اور عجیب گل ہے مولانا کہ ساری حکومت کہندی آ مولویاں نو مدرسیاں وچ شعور سکھانا پینا. وہ کیڑا نہیں کیڑا ویکھیا کہ کیڑے نہیں ہوندے کیڑے کیڑیاں دے کیڑے. وہ کیڑا لتاں تاں کر کے پیا تے کسے پوچھیا انہوں بھی کیوں لتاں تاں کر کے پیا؟ کہتا پراں ہو جا آسمان ڈکیا ہے جے لتاں ہٹ گئیاں تے پتہ نہیں خرے کی بن جانا ہے. واہ صدقے جاواں واہ صدقے جاواں آپ نہ جوگی تے گوان بڑھاوے ہے او کچھ تے ذرا شرم آوے او بے ضمیراں نو جنہاں کول محمد کریم تے درود نہیں پڑھیا جاندا اے سانو شوق سکھاڑ دے. قسم و ذات دی کر کے اللہ جے قبضہ قدرت میری جان ہے. میں ناچیز چشتی ہے درویش میرے کول چیف جسٹس آف پاکستان دا فیصلہ ہے جڑا ملونا مرتدہ کافرہ لانتی گستاخ رسول عاصیہ عین الافعاف عین الافعاف سواد عاصیہ آسیہ نہیں آسیہ اللہ دی ولیہ سی فرعون دی گھر والی محمد کریم دے گھر چاونا ہے جنت جوش بی بی نے. میں ہو جی کتی دا نام ہو دے سکنا عین الافعاف سواد آسیہ ملونہ دے حق چیف جسٹس آف پاکستان نے جو فیصلہ لکھا وہ میرے ہاتھ میں ہے. انہیں اردو اچ لکھیا ہے انہیں آکھیا میں چیلنج کرنا اردو اچ تاں لکھیا ہے کوئی پڑھو تے دا جواب دیو. کسے مائی دلال نے حال تک چیلنج قبول نہیں کیتا ناچیز نے چیلنج قبول کیتا ہے. اور 12 ربیع الاول شریف 13 دی رات لاہور کوٹ لکھپت فلیٹاں والے گراؤنڈ دے اندر ہزاراں دے اجتماع نو چشتی جواب سناوے گا لفظ با لفظ رد کرے گا. اگر چشتی دا جواب دے دیتا جاوے میں نو پھانسی لا دے. نہ چھیڑن خرقہ پوشوں کو ارادت ہے تو پوچھن کی. اور ساڈا قلندر اقبال فرماؤندا ہے وہ سجنا اقبال نو دنیا دے اندر حقیقی رخ دے نال متعارف کران والا میں بیٹھا ہاں. تا کر کے جدو اسا حقیقی رخ اقبال دا وکھایا حکومتاں والے اقبال دا دن مناونا ہی بند کر چھڈیا. انہاں آکھیا تہاڈا بیڑا کر جائے اقبال نو اساں تے سمجھدے سا ساڈا تے لوکاں نو تے بچے بیچاریاں نو اساں اقبال دی فوٹو مچھا وخاب خو کے کہندے سائے تے واہ بھائی واہ اے تے سکولر تے بے دین بندہ سی. تے جس لے اساں حقیقت کھولی ہائے ہائے تے پتہ لگا یہودیت دا کٹر دشمن ہے تے محمد دے دین دا سچا حامی ہے. اس لے لالے پہ گئے جی لینے کے دینے پڑ گئے. انہاں کہا 9 نومبر دی چھٹی بند کرو بند کرو. میں کہا تساں بند کرو پتہ لگے تساں کنا دے جے. اور اقبال دا دن چشتی روزانہ مناندا ہے
چشتی دا کوئی خطاب اقبال دے شیراں تو تے ذکر خیر تو خالی نہیں ہوندا. کیوں؟ وہ عجیب گل ہے، اینو کہندے نے کرامت. ادھروں چھٹی بند ہو گئی ہے تے ساڈے چیف جسٹس صاحب نے اپنے ایس فیصلے دے شروع وچ اقبال دا شعر لکھ کے تے گل شروع کیتی. دو گلاں ایتھے سناون والیاں چیف صاحب دیاں. ایک شعر لکھیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تے. اور توجہ ہے ہائے 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 اگوں جڑے جملے لکھے نا اگلے جملے لکھے نے اقبال رحمت اللہ علیہ. اگلے جڑے جملے لکھے نے اقبال رحمت اللہ علیہ پاکستان کے روحانی باپ ہیں. کی لکھا ہے؟ ہاں میرے ہاتھ سے وچ لکھیا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پاکستان کے. میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہنا، وہ پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے روحانی باپ ہیں. جی اس میں تو بہت بڑی یہودیت چھپی ہوئی ہے. پاکستانی باپ کہنے میں اقبال کے خود خلاف ہے. اس کو کہتے ہیں نظریہ وطنیت کہ قوم وطن سے بنتی ہے. اقبال نے حسین احمد مدنی دیوبندی دے نال جڑی ٹکر لئی سی وہ ایسے مسئلے دے سی کہ دیوبند حسین احمد دے چیب العجبی سرود پر سر منبر کے ملت از بدنس بے خبر سے مقام محمد عربی و مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست گربعولا رسیدی تمام بولہ بویست. اقبال فرماتے ہیں مولی حسین احمد مدنی ادھروں مولوی صدان ہے ادھروں کہنا قوم وطن نال بندی ہے. تینوں اتنا پتہ نہیں کہ قوم وطن نال نہیں بندی قوم مذہب نال بندی ہے. اگر آپ بولو دے صحیح ہے. مولی حسین احمد مدنی نے لکھیا دیوبندی نے اللہ مانو کہ آپ نے لگتا ہے لغت کی کتابیں نہیں پڑھی. اقبال نے واپسی جواب لکھا کہ جہاں تک زبان عربی سے میری ناواقفیت کا تعلق ہے عاجزی سی ہوگی تو یہ بالکل بجا ہے میں زبان عربی سے واقف نہیں ہوں. لیکن آپ نے کہا میں نے لغت عربی کی کتابیں نہیں پڑھی اور میں عرض کرتا ہوں کہ جناب نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا. نک وڈن کمال کیتا سی یہ نہیں بھی علامہ عربی نہیں سن جان دے. عربی تو انہوں نے وچوں جمدی سی وہی خدا دی تو سانو پتہ وہ کی بندہ سی. ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. تو اقبال نے پھر فرمایا ایک شعر لکھ دیتا خط وچ. وہ خط وچ شعر لکھ دیتا قلندر جز تو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. قلندر جز تو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. فقیہ ہے شہر قاروں ہے لغت ہے حجازی کا. آندہ ہے مولوی جی تو عربی لغتاں دا قارون ہے میرے کول صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ دی توحید ہے. میں نو توحید نے جو سبق پڑھایا ہے تو وہ عربی دیاں لغتاں وچوں نہیں لے سکتا.
سنگیو یہ وچوں گل چ گلاں نکل آئیاں تے کردا میں بھی نال نال پیچھے پیچھے لگا گیا. میں پھر واپس پرتنا، میں ادھر زیادہ وقت نہیں خرچ کرنا چاہتا، پھر ادھر ہی چلنے ہاں. اللہ دا قرآن اساں وکھانے ہاں، رب دا قرآن فرماندا ہے خوشی کرو. جدو ساڈے تے سوال ہوئے اذان تو بعد درود شریف لینی جگہ فلانی کتنے لکھے ہے، اساں یہ جواب دینے ہاں کہ فن بلاغت پڑھیا جے. جدو کوئی کسے نو آکھے نا، گل سمجھا جی، جدو کوئی کسے نو آکھے کپڑے پایا کر تے تھاں بھی نہ دسے تے وقت بھی نہ دسے، اگلا سمجھے گا ہر تھاں تے کپڑے پانے نے. رب جو فرماوے درود بھیجیا کرو تے وقت بھی نہیں دسدا تے تھاں بھی نہیں دسدا. رب یہ ہوئی دسنا چاہتا ہے جدوں میں تھاں تے وقت مقرر نہیں کیتا، خبردار اپنی طرفوں پابندیاں نہ لاوی، نہیں تے مشرک ہوے گا. میرا شریک بننا چاہنا ہے، میں تام مطلق رکھیا حکم نو، بھاویں وقت جیڑا ہووے، بھاویں جیڑی تھاں ہووے، بھاویں جمعے تو بعد ہووے، بھاویں اذان تو پہلا ہووے، بھاویں اذان تو بعد ہووے، ہر وقت پر میرا مقصد ہی ہوئیے. رب سچا فرماؤں ہے خوشی کرو خوشی کرو خوشی کرو. اے نہیں دسدا مدینے وچ کرو، اے نہیں دسدا مکے وچ کرو، فلانی جگہ دے کرو فلانی دے نہ کرو. نا نا اے بھی نہیں دسدا فلانے وقت کرو فلانے نہ کرو. رب نے جدو وقت تے تھاں دسی نہیں، یہ مطلب رب سونے دا منشور ہوئی ہے، مقصود ہوئی ہے. جدو فضل تے رحمت ویکھو خوشی کرو، بھاویں نت کرو مینوں پسند ہے. اور ریا مسئلہ غم دا تو فرمایا بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اللہ فرماتا قسم ہے مینوں اپنی ذات دی، اساں تانوں آزماواں گے جی، تہاڈا اپنا آپ ظاہر کران گے اساں. تسی کی جے یا اللہ کادے نال آزماویں گا؟ بالخوف، بشیء من الخوف، خوف دیاں گے دشمناں نوں، بشیء من الخوف والجوع، بھوک دیاں گے، نقص من الاموال، مال کھٹ کر دیں گے، والانفس، جاناں لے لیں گے، والثمرات، پھل لے لیں گے. یہ کہہ کے اگوں یہ نہیں کہندا جدوں میں لواں تسی اس لے دب کے رویا جے. یا پھڑے منہ اور لکھن والے جاہلا اور بےمانا، جو تینوں اینی بھی عقل نہیں سی تے کیوں زبان پہ کھولنا؟ تینوں پتہ نہیں محمد دے دین اچ کلام بغیر علموں نہیں ہو سکتی. لا تقف ما لیس لک بہ علم. اللہ فرماتا ہے اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا علم نہیں، وہ گل کرو ہی نہ جن علم نہیں تو مجرم بن جاوے گا. رب آکھے گا ادھر آئے، تو خود سمجھدار ہے. گڈیاں کھلوتیاں ہوئے، ڈرائیور کھڑے ہوئے، ڈرائیوروں باہر بندہ کوئی آن کے ڈرائیوراں چ بولن لگے، اگلے پر رہ گئے. جدو جاندا نہیں بولدا کدے کہندے. ہر شعبے والے بندے خاص ہوتے ہیں، دوجے نو بولن نہیں دیندے. ڈاکٹر کول جا کے دے اپنی ڈاکٹری وکھانی شروع کر دے، انہیں آخنا چلو اٹھ 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 شاباش. تے اللہ رسول دا میدان ہوئے پر کی کریے، عمر جیسی حکومت ہوئے تو پھر دسیے کون منہ کھولے دے کون نہ کھولے. سیاںیاں دی گل مشہور ہے، اجڑیاں چھوکاں تے اجڑے ڈیریاں دے گالڑ چودھری بن جاندے نے.
ساڈے مڑ دین دے ڈیرے اجڑ جو گئے نے ہن یہ جے گل چودھری نے مڑ ہے کی لکھی جاندی ہن اللہ فرماندا ہے میں سارے دکھ دے کے تانوں ازماواں گا ہن ازما کے ازمانا ہے تے کیویں ازمانا ہے کہ میرے جدو صدمے تکلیفاں مصیبتاں دتیاں آئیاں آن گیاں تواڈے ول تے میں دیکھاں گا تسی صبر کردے ہو راضی ہوندے ہو یا غم منان دے چکر وچ پے جاندے ہو تے ہمیشہ صدمہ لا کے تے پوچھا بنا کے بہ جاندے ہو انہوں کی فرمانا بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ اللہ فرمانا ہے میں آزماواں گا پر حبیبہ انہاں لوکاں نو جنت دی خوشخبری سنا جنت دی خوشخبری سنا جڑے مصیبت دے وقت صبر کردے نے تے آکھدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون او سجنا جس لئے صدمہ پہنچے اس لئے پڑھی دا انا للہ سونے نبی نے فرمایا کسے دے گھر دا دیوا بجھ جاوے اس لئے پڑھے انا للہ ایدہ کی مطلب ہے ایدہ کی مطلب ہے اساں بھی اللہ دیا اے بھی اللہ دی سی ہر شے اللہ دی ہے پاویں رکھے تے پاویں لے جاوے رکھے تے پاویں چھڈے او دے ہی کام میں اساں راضی ہیں ہر حال دے اندر پروردگارا تیرے دے او سجنا ادھر ویکھ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ فرماندا ہے جس وقت مصیبت پہنچے الذین اذا اصابتهم مصیبہ یعنی وقت اصابت ہم مصیبہ یعنی جس وقت مصیبت پہنچ دی ہے اس وقت آکھن انا للہ جس وقت پہنچی اس وقت اے نا کہ اگو آن والیاں تاریخاں وچ بھی تا کر کے وہ سچی دسو مسلمانوں ہوئے وہ چگڑا چگڑا نال جان پریا پیا قسم خدا دی بڑا دکھ ہوندا ہے کریے کی اینا دس کسی دا والد فوت ہویا ہے سجن فوت ہوندے نے بیلی فوت ہوندے نے دل بند فوت ہوندے نے محبوب فوت ہوندے نے ہر طرح دے لوگ فوت ہوندے نے فوت اس وقت ہر کوئی آن کے کہندا ہے اچھا پا اللہ دا حکم کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اچھا دعا کرنے مولا صبر دی توفیق بخشے تانوں اینو کی کہندے نے تعزیت بولو کی کہندے نے تعزیت پورا وشال لیندے نے بہ جاندے نے غم دا اظہار چٹ کردے نے ایویں لیکن سچی دسیا جی کیا ہر آن والی تاریخ نو کوئی ورینے کر دے جنہوں اسا کہنے ہیں سال بعد جڑا ختم سالانہ ختم ہوتا ہے فلان ہوتا ہے ایمان نال دسیا جی چھڈو اس گل نو اللہ دے ولی نے اللہ دے ولی داتا علی حجویری ہو گئے جننے بھی اللہ دے پیارے نے جس دن دنیا تو جاندے نے اسی دن اساں انہاں دا عرس کرنے ہیں تے سچی دسیا جی عرس دے میں ایک موضوع ہے پورا میں ادھر جانا نہیں چاہتا عرس دا معنی ہوندا ہے شادی کی ہوندا ہے شادی جدن وہ گئے نے ادھر شادی اسی کرنے کی کرنے سچی دسیا جی کیا جس لے عرس ہوندا ہے کپڑے میلے پاؤنے کہ نویں تازے تو اچھا یہ دسو کپڑے پا کے تے کپڑے پاؤن تو پہلے نہانے ہاں غسل کرنے ہاں جس لئے فوت ہوئے کوئی غسل کردا کوئی کپڑے پاؤندا روٹی بھی نہیں پکاؤں دے آنڈ گوانڈ انہاں نو کھانا دیں گے ایویں
جسلے اللہ دے ولی دا عرس ہوندا ہے خود دربار والے لنگر پکاؤندے نے سارے خوش ہو کے تے منہ نکھار کے ناد خان چنڈیاں منظر سارے خوشی دے کر کے میدان وچ بیٹھے ہوندے نے کیوں ہے سونیا جان دا دن سی ہن چاہیدا سی جن نے اے لکھیا ہے اونوں بھی چاہیدا تے او دے وڈیریاں نوں بھی چاہیدا ہے ہر سال پاویں بھائی دا دن آوے پاویں بہن دا آوے پاویں ماں دا آوے پاویں ابے دا آوے پاویں رشتہ دار دا آوے پاویں سنگی بیلی دا آوے جدوں بھی دن آوے او کٹھے ہو کے تے آکھن اچھا بھائی اللہ دا حکم بڑا افسوس ہویا بڑا افسوس ہویا یار اللہ دا حکم کدی کسے ویکھیا جے آن والی تاریخ نو کسے انج افسوس کیتا ہوئے کیوں جدوں وچ لکھیا ہے اسمان زمین رو رہے نے تے اینو پوچھ تو اسمانوں زمینوں باہر یا اور جھگڑا دے سنگو کدھر او خدا دے بندیا اس موقع دے اوتے آن والی تاریخ نو اساں عرس کرنے کیوں کرنے ہاں اساں آن والی تاریخ نو او افسوس اور صدمہ یاد نہیں کراؤندے کیوں نہیں کراؤندے او سانو رب نے آکھیا بشیر الصابرین صبر والےاں نو خوشخبری دیو صبر والے دا مقصد یہ ہے کہ بھلا دیو جو آیا بھلا دیو وہ تازہ وے رب بھلان دا حکم کردا ہے ہر سال یاد دی اجازت کیویں دے گا توجہ ہے سونےو ایمان نال دسو مسلمانوں جدوں او پروردگار فرماوے جسلے تازہ صدمہ ہوئے اسلے پلا ذہنوں کڈ دے خیال بدل دے آکھ بس سونیا تیرا حکم سی ناراض ہونے تے تیرے تے ہونا پینا بول دے نہیں لہذا سے راضی تو وہ کیوں کہندا خوشی مناؤ جے ہر ویلے کیونکہ وہ دن خوشی ہوتی ہے فضل رحمت تے نعمت تے ہائے 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 تو آندا ہے خوشی کرو فضل تے رحمت تے خوشی کرو کیوں کرو جب خوشی کرو گے تو میرا شکر کرو گے ہائے میرا بے صبری کرو گے تو میری ناشکری ہے تو جدو خوش ہوو گے میں ذات دا شکر ہوے گا وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماتا ہے تساں شکر کرو میں نعمت ودانا ہاں تساں شکر کرو میں نعمت ودانا ہاں بولو پھر دا مطلب ہے اساں شکر کرنا نعمت ودے معلوم ہویا مصیبت دے صبر دا حکم ہے نعمت دے اوتے خوشی تے شکر دا حکم ہے اساں دوویں حکماں نو سامنے رکھیا ہے محمد کریم دے آن دی سی خوشی جان دا ہویا سی دکھ پر کناں نو توجہ جڑے اوسلے موجود سن انہاں نو وقتی صدمہ ہویا ہے تے بڑے ہی صحابہ غم کیتے نے اس حد تک لیکن بے بسی نہ وسنال نہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب بے ہوش ہو کے انہاں دی عقل ہوش ٹھکانے نہیں رہی ہوش ٹھکانے حضرت عثمان کو ہلیا نہیں جاندا صحابہ کرام تے او حال ہے جڑا ویکھیا نہیں سی جاندا توجہ لیکن ایتھے میں ہن لمبا نہیں ہونا چاہندا توجہ ذرا غور نال سمجھنا اس وقت صحابہ نے غم کیتا ہے ہن میں کنا تے واگاں سٹ کے کسے نو پوچھنا ہر سال اسی تاریخ نو صحابہ تو حضور دا غم کرنا کوئی ثابت کر دے میں زبان بڑھا دینا
توجہ ہے، توجہ ہے. وہ صحابہ تو ود جاندا کوئی، لیکن ویکھو سیانے کہتے ہیں ڈھیٹ بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت، پر سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی. یہ کی ہویا جس لئے میلاد دی گل کریے تے آکھنا صحابہ کیتا ہے، تے جس لئے آکھنا آسمان زمین رو رہے نے تے اساں بھی رو رہے ہیں، اس لئے اساں حوالہ نہیں پوچھ سکتے کہ ذرا صحابہ دسو کھاں 12 ربیع الاول نو صحابہ دا رونا ثابت ہے؟ او بولو جے 12 نو صحابہ نہیں روئے تے شرم آنی چاہیے لوکاں نو رون دی دعوت دینی اللہ دے قرآن دے خلاف ہو کے. رب آکے ہر سال خوشی کرو، تسی آکو ہر سال غم کرو. رب آکے خوشی کرو، صبر پہلے دن کرو، صدمہ الصبر عند الصدمۃ الاولی. حضور نے فرمایا الصبر عند اول صدمہ، حضور نے فرمایا صبر صدمہ جدوں پہنچدا ہے او دے شروع وچ ہوندا ہے، بعد وچ اس لے بے صبری کیتی بعد وچ ہر کوئی پھر صبر وچ آ جاندا ہے. جے کیتا بھی صحیح تے تاں کی فرمایا صبر والے وہی نے جس لے صدمہ پہنچے اس لے کر جان، اس لے صبر کر جان. تے سجنا صبر تو پہلے وقت حکم کرو، ہر سال بے صبری دی اجازت کیویں ہوے گی؟ تے شکر اللہ فرماندا ہے ہر ویلے کرو. لہذا ادھر ویکھ ہن نال میں کھول دیا اساں عرس کیوں کرنے ہیں ولیاں دا؟ کرنا غم کئی چلے حسین پاک دا غم کردے نے، مولوی سادے نے جڑا دب کے رواوے، لیکن انہاں 12 ربیع الاول شریف نو عید مناونی. نانا حسین دے نانے پاک والے دن جدن حضور جان تے حسین دے نانا پاک جان ادن کرن عید، تے جدوں حسین جان اس نے غم. یار کوئی سمجھ نہیں لگتی نانے تے نواسے دا فرق کیوں ہے؟ وہ بول دے نہیں یار. جے حسین دے جان دا غم ہے تے نانے دے جان دا کوئی نہیں. جے نانے دے جان دے اتے خوشی کر رہے ہیں تے حسین دے جان دے غم کالا کرنا. یہ فرق دی کوئی سمجھ نہیں پی لگتی. کوئی بے وقوف ہی ہوئے گا جڑا یہ فرق کرتا ہے. ذہن وچ رکھی کہ سنیاں دا مذہب نہیں، سنیاں دا مذہب وہی ہے جڑا اعلی حضرت بریلوی سونے نے فتاوی رضویہ دے اندر لکھیا ہے. اساں وفات والی تاریخ نو غم کرن والے نہیں، اساں عرس والے ہیں. اگلیاں سوال کیتا ہوئے تانوں حیا نہیں ہوندی تسی وفات والے دن بھی عرس کردے ہو؟ او تے آندے نے نا حضور والے دن تسی عید کردے جے. تے بریل سنیاں بھی اخیر کیتی ہے اے ہر ولی والے دن عرس کردے. لو یہ ہور سیاپا پائے گا. ہوں اگلے یہ بھی جواب دیتا ہے، انہیں آخیا اصا تاں کرنے ہاں سانو ادھر صدمے والے دن صبر دا حکم سی، لیکن پھر بھی اللہ اجازت دیتی سی. آخر بندہ ہے فطرت بے وسا رو پیندا تے کوئی حرج نہیں. لیکن سانو توجہ اسا اگلی تاریخ نو روندے نہیں، کوئی غم والا کام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ حدیث وچ آندا ہے بخاری مسلم بخاری مسلم وچ آندا ہے جس لئے اللہ دا پیارا بندہ قبر وچ رکھیا جاندا ہے تے فرشتے حساب کتاب لے لیندے نے تے پھر کی کہندے نے نم کنومت العروس. عروس عروس کہندے نے دلہن نو، عروس کہندے نے دلہن نو. فرشتے کہندے نے فقیرا حساب وچ کامیاب ہے سو جا. جویں دلہن سوندی ہے، جویں دلہن نو دولہے تو بغیر کوئی نہیں ہاتھ لاوندا جگاندا، او تینوں تیرے رب تو سوا بھی کسے نہیں جگانا. ہائے ہائے تینو عذاب کیویں ہوئے جدو دوسرا تیرے نال نہیں آ سکدا.
سو جا دلہنا گو ہن دلہنا گو سوندا ہے توجہ سنی کہندے نے اساں اسی دن تا ہر سال عرس کرنے تھلے او عروس بنے تھلے او عروس بنے اساں اُتے عرس کرنے عروس اُتے عرس او دلہن بنے اُتے شادی او تھلے دلہن بنے اُتے براتی پھر براتی ایویں ہی ہوندے نے رونقاں کر کے ہوندے نے کیوں رو رو کے آਉنا اب بولو چادرا یعنی یہ دا مطلب نکلیا سنیاں آکھیا جے رووے تے او رووے آن والی تاریخ نو جیدا تھلے چھتر کھاندا ہو وہ سنیاں آکھیا جدو ساڈا رسول فرماوے او دلہنا کو ستا ہے تے ساڈا حق بندا ہے او عروس بنیا ہے اساں عرس منائیے ذرا بولو سبحان اللہ او عروس بنیا ہے اساں عرس منائیے او دلہن بنیا ہے اوے اساں شادی رچائیے تا داتا علی حجویری جائیں گا بابے فرید جائیں گا شہباز قلندر جائیں گا سخی سرور جائیں گا چنڈیاں لگیاں ہون گیاں مرچاں ہر پاسے رونقاں کیوں انہوں نے پتہ ہے وہ ساڈی اکھ تے نہیں ویکھدی پر محمد کریم دی اکھ تے ویکھیا ہے نا وہ دلہن بنے ہیں اوئے ادھر ویکھ ہن جے ولی قبر جا کے جنت دی دلہن بنیا ہے جنت دی دلہن بنیا ہے تے دلہن وانگو ناز نال ستا ہے تے اوتے عرس ہوے تے خوشی ہوے ہن میں پوچھنا ایمان نال دس کائنات دے اندر جتھے بھی کسے دی قبر جنت بنی ہے حسین پاک دے قدماں دی خیرات بنی ہے جنہوں سونے نبی فرمایا ہوئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرا حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے یہ مطلب ہے جنتی بنے نے تے حسین دے قدمہ دا صدقہ اب علماء اور حسین دے قدماں دا صدقہ خوش ہو کے سویں تے اُتے عرس کرنا ہے تے میں پوچھنا کیا حسین قبر وچ خوش ہو کے نہیں ستا تے جے ستا ہے تے اُتے رونا کادا حسین دی اولاد دی خوشی کرنا ہے داتا علی حجویری سید غوث پاک میرا سید یہ سارے ہون سید او جان دنیا تو کرے عرس ہر ایک واسطے عرس ہوئے تے پھر سنی دا مذہب ہے کہ حسین پاک دا بھی ہر سال عرس کرنا ہے محرم وچ او یار غم والے مڑ کی دعا گئے او دا جواب ہے سیانے کہندے نے اگر گورے نو کالے نال بنو نا رنگ نہ وٹاوے تے عادتاں وٹا چھڑدا ہے سمجھ نہیں آئی گورے نو کالے نال بنو رنگ نہ وٹاوے تے عادتاں اسی تے گورے ہی ساں تے گورے ہی ہاں رنگ نہیں وٹایا پر عادتاں تھوڑیاں جیاں لئیاں نے ایک کسے کالے دا کالا رنگ گیا ایک کسے کالے دا کالا رنگ گیا ایک کسے کالے دا کالا رنگ گیا یہ اللہ والیاں دا رنگ نہیں یہ اللہ حضرت بریلوی دا رنگ نہیں یہ مہر علی تاجدار گولڑا دا رنگ نہیں اسا غم والے نہیں اسا عرس والے ہیں اسا غم والے نہیں اسی عرس والے ہیں اسا غم والے نہیں اسا اوہ چشتیا
سید الانبیاء چلو انہاں دا تے عرس ہویا تے جدو حضور دا دن آندا تھڈو عید منان لگ پے ہن دساں کیوں او سجنا جنہاں کول سوال جواب ہوندا ہے جنت دا دولہا دلہن بن کے سوندا ہے فرشتے ہو گئے سما گئے خدا عرس ہویا پر سوال کی ہوندا ہے من ربو کا ما دینو کا ما قلت تقول فی حق هذا الرجل محمد پاک دے بارے کی کہنا ہے کی کہندا سا اوئے یہ سوال ہوتا ہے ہن جنہاں دے بارے سوال ہوتا ہے قبر وچ جنہاں دے بارے سوال ہوتا ہے جنہاں تو سوال ہویا ہے او تے دلہن بن کے ستا ہے جنہاں دے بارے سوال ہوندا ہے انہاں دا قبر وچ کی حال ہونا ہے اگر بول مرے اونچی بول جنہاں دے بارے سوال ہوندا ہے ہن سنن دارمی حدیث دی کتاب او دا ایک حوالہ کر کے تے اس گل نو مکا دینا سرکار قبر وچ کیویں رہندے نے ہائے 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 ادھر فرشتے حساب لین آوندے نے اوتھے کی کرن آوندے نے اوتھے حساب لین والے کی کرن آوندے نے حضرت کعب الاحبار کاف کشش عین بے کعب الاحبار احبار یہودیاں دے عالم سن تورات انجیل دے عالم سن حضرت عمر بن خطاب دے دور وچ اسلام قبول فرمایا او فرماندے نے 70,000 فرشتہ نبی پاک او فرماندے نے میں پچھلیاں کتاباں میں پڑھیا رسول اکرم نبی آخر الزمان دی ذات کریم دی قبر شریف دا 70,000 فرشتہ سویرے طواف کر دے شامی طواف کر دے جڑا چلا جاندا ہے واپس نہیں آوندا حضرت کعب الاحبار سنن دارمی حدیث دی کتاب او سجنا جتھے حساب لین والے آن انہاں دا عرس ہوندا ہے او جتھے حساب کرن والے بھی طواف کرن انہاں دا جشن عید میلاد ہوندا ہے پھر آخر چے ہوئی کہہ دینا اور جڑے آقا دے قبر مبارک دے فرشتے طواف کرن انہاں دے غلاماں دے عرس کری دے نے انہاں دی جشن عید منائی دی ہے انہاں دے غلاماں دے عرس کری دے انہاں دا جشن عید ہوندا ہے تے 12 ربیع الاول دن یا اگے پیچھے او رون تے تون تے ایک دوجے نو مل کے دے آکھن ہائے ہوئے مر گئے تھا جنہاں دے تھلے چھتر کھاؤں ساڈے رسول تے صدقے جاواں انہاں نو آکھ سانو تساں اپنے واسطے روو تے اسی تانوں ڈک دے نہیں تے سید الانبیاء دے رون دا سانو سبق دتا نا اسی تانوں او سبق پڑھاواں گے زندگی روندیاں لنگ جائے گی سمجھ نہیں آئی جنہاں دے بھڑے حال وچ ہون تھلے انہاں نوں رو خبردار اگر کسی نے یہ بکواس کرنے کی جرت کی کہ حضور کے جانے والے دن 12 ربیع الاول کو آسمان زمین روتے ہیں تو بکواس کرتا ہے بدبختہ جدن حضور آئے سن تے جگ ہسدا سی
جدن مدنی گئے نے اسمان خوش ہوندا سی او کملی والے زمین نو تے رنگ لایا ہی سی شکر ہے سانو بھی لا چھڈیا میرے خیال میں میں تقاضے نالوں زیادہ بول بیٹھا طلب سے زیادہ بول گیا ہوں معذرت کرتا ہوں اگر دل شکنی ہو تو کسی کی تو معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بندے دا پتر بنا دے جڑا انہاں گلاں تے بھی ناراض ہوے دعا فرماؤ اجازت چاہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اس سے محبوب دا صدقہ جنہوں انیاں شانہ عظمتاں عزتاں بخشیاں نہیں سانو دو جگ معافی دے دے پناہ دے دے رکھ اسلام تے مار ایمان تے صلی اللہ سوری صاحب اہل خانہ بھائی عمیر صاحب مسجد انتظامیہ جلسے دی انتظامیہ اللہ تعالی دو جہان دی ہر خیر برکت نال نوازے ہر خیر برکت نال نوازے جڑا ایتھے کوئی نیک بندہ بیٹھا ہے او دے صدقے ساڈی بخشش فرما آخر دعوانا الحمدللہ اچھا یار زندگی دا پتہ نہیں اگر جیوندے رہے تے 14 نومبر نو اسی طرح ربیع الاول شریف نو جلسہ کریں گے انشاءاللہ جے اللہ پاک کرم کیتا موسم خراب نہ ہویا اور ہور بھی رکاوٹاں کوئی نہ پیدا ہوئیاں تے 68 دا جلسہ کریں گے انشاءاللہ ہزاراں دے مجمع اور باہر رکھنا ہے مسجد وچ بندے پھر پورے نہیں ہوتے انشاءاللہ کھلی تھان تے رکھاں گے تے ڈٹ کے انشاءاللہ العزیز اس نالوں ود کوئی بیان سناواں گا